السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہوئیں تو انہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دیا گیا۔ اس زمانے کے مذہبی رواج کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف لوگ تارک الدنیا ہو کر مسجد اقصیٰ میں تعلیم و تربیت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے معاملات سے الگ کر لیا ہوتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام انہی ذاکرات میں شامل ہو کر اپنے حجرے میں عبادت میں مصروف رہا کرتی۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام کے سپرد تھا۔ ایک دن زکریہ علیہ السلام کے ہاں حجرے میں تشریف لائے تو ان کے پاس غیر موسمی عمدہ پھل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ بیٹی مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بلا حساب رزق سے نوازتا ہے۔ یہ سنتے اور اللہ کی قدرت دیکھتے ہی زکریہ علیہ السلام کا وجود تھر تھرانے لگا اور بے ساختہ ہاتھ اللہ کے حضور اٹھے اور فریاد کرنے لگے، اے میرے رب، مجھے بھی اپنی جناب سے نیکوکار اولاد نصیب فرما، یقیناً تو دعا سننے والا ہے۔ زکریہ علیہ السلام ابھی اسی حجرے میں نماز کی حالت میں کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کا نزول ہوا اور انہوں نے آپ کو یہ نوید سنائی، اے زکریہ خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوگا، نہایت ہی پاک باز، اپنے آپ کی حفاظت کرنے والا اور انبیاء میں سے ہوگا۔ بیٹے کی خوشخبری سناتے ہوئے ملائکہ نے یہ بھی کہا، اس کا نام یحییٰ ہوگا اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص نہیں ہوا۔ تو زکریہ علیہ السلام حیرت زدہ ہو کر اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، بار الہی، مجھے کس طرح بیٹا نصیب ہوگا جبکہ میں بوڑھا اور میری بیوی بانجھ ہے؟ ملائکہ نے خوشخبری سنائی تو تعجب کا اظہار فرمانے لگے، مگر تعجب کا اظہار ملائکہ سے کرنے کے بجائے براہ راست اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، کیونکہ اولاد دینے والا وہی ہے، اور یہ خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، فرشتہ تو محض پیغام پہنچانے والا ہے۔ زکریہ علیہ السلام کے تعجب کے جواب میں ارشاد ہوا کہ میرے بندے، اللہ اپنے کام کو خود ہی جانتا ہے اور وہ اسی طرح ہی کرتا ہے جس طرح اس کی منشا اور رضا ہوا کرتی ہے۔ پھر عرض کرنے لگے، اے میرے رب، میرے لیے بیٹے کی کوئی واضح نشانی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے علاوہ کلام نہیں کر سکو گے۔ ان ایام میں خاص طور پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ وہ دعا جو زکریہ علیہ السلام نے مانگی تھی جب کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی جسمانی طور پر اولاد جننے کے لائق نہیں تھی، اس وقت جو زکریہ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی وہ تھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ جب بھی کسی کو اولاد کی تمنا ہو اور اس کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو تو زکریہ علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کرے کہ کس طرح بے بسی کے عالم میں کہ وہ بوڑھے ہو چکے، زوجہ بھی اولاد نہیں جن پا رہی، تو اس حالت میں انہوں نے اپنے رب سے کن الفاظ کے ساتھ اسے پکارا، اور رب نے ان کی پکار کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف انہیں اولاد صالح عطا فرمائی، ولد صالح عطا فرمایا، بلکہ اس کا نام بھی رب نے خود چنا، اور یہی نہیں بلکہ اس دعا کی بدولت، اس دعا کی برکت سے رب تعالی نے ان کے ولد صالح نیک بیٹے کو نبی بھی بنایا۔ تو اگر کوئی شخص اولاد چاہے، بجائے در در کی ٹھوکریں کھانے کے، بجائے مادی وسائل استعمال کرنے کے، رب اولاد دینے والے سے مانگے، اور اولاد دینے والے سے کن الفاظ سے مانگے؟ وہ الفاظ یہ ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔